بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور ون اسلامک چینل دیکھنے والوں کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضرت سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کو متغیر پایا۔ یہ دیکھ کر اسی وقت وہ اپنے گھر پہنچے اور اپنی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ بدلا ہوا دیکھا ہے۔ میرا گمان ہے کہ بھوک کے سبب ایسا ہوا ہے، کیا تیرے پاس کچھ موجود ہے؟ جواب دیا، واللہ اس بکری اور تھوڑے سے بچے کچھ آٹے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اسی وقت بکری کو ذبح کر دیا اور فرمایا کہ جلدی جلدی گوشت اور روٹیاں تیار کرو۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو ایک بڑے پیالے میں رکھ کر سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار بردبار میں حاضر ہو گئے اور کھانا پیش کر دیا۔ رحمت عالم، نور مجسم، شاہ بنی آدم، شافع رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جابر، اپنی قوم کو جمع کر لو۔ میں لوگوں کو لے کر حاضر خدمت ہو گیا۔ فرمایا، ان کو جدا جدا ٹولیاں بنا کر میرے پاس بھیجتے رہو۔ اس طرح وہ کھانے لگے۔ جب ایک ٹولی سیر ہو جاتی تو وہ نکل جاتی اور دوسری آ جاتی، یہاں تک کہ سب کھا چکے اور برتن میں جتنا کھانا پہلے تھا اتنا ہی سب کے کھانے کے بعد بھی موجود تھا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، کھاؤ اور ہڈی نہ توڑو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برتن کے بیچ میں ہڈیوں کو جمع کیا اور ان پر اپنا ہاتھ مبارک رکھا اور کچھ کلام پڑھا جسے میں نے نہیں سنا۔ ابھی جس کا گوشت کھایا تھا وہی بکری یکا یک کان جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اپنی بکری لے جاؤ۔ میں بکری اپنے زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لے آیا۔ وہ حیرت سے بولی، یہ کیا ہے؟ میں نے کہا، واللہ یہ ہماری وہی بکری ہے جس کو ہم نے ذبح کیا تھا۔ دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ پاک نے اسے زندہ کر دیا ہے۔ یہ سن کر ان کی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہ بے ساختہ پکار اٹھی، میں گواہی دیتی ہوں کہ بے شک وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین۔